فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول برکت کے لیے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا آقا دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الموت کفارۃ لکل مسلم، فرمایا موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ یہاں پکا سچا مسلمان مراد ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ یاد رکھیں اس میں مومنانہ اخلاق موجود ہوں اور گناہوں کا میل کچیل نہ ہو، یعنی کبیرہ گناہ، بڑے بڑے جو گناہ ہوتا ہے ان سے بچتا ہو، فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہو۔ اگر گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہوئے تو موت ان گناہوں کو مٹا کر اسے پاک صاف کر دیتی ہے۔ بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے تو جب اسے موت آئے گی، یعنی فرائض کی جو احکام شریعت نے نازل کی ان کی پابندی بھی کر رہا ہے، اور جن گناہوں سے بڑے گناہوں سے منع کیا ان سے بچ بھی رہا ہے، اور اگر چھوٹے موٹے اس سے گناہ ہو گئے تو یہ موت جو ہے نا ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو کر اسے اس گناہوں سے اس کو پاک کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ یہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی مجلس کے پاس سے ہوا کہ جس سے ہنسی کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اللہ فرمایا اپنی مجالس یعنی بیٹھکوں میں لذتوں کو بے مزہ کر دینے والی کا بھی ذکر کیا تھا۔ انہوں نے عرض کی لذتوں کو بے مزہ کرنے والی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا موت، اپنی موت کو بھی یاد کیا کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اسی حوالے سے۔ پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا تو لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی۔ میرے اور آپ کے آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ موت کو کس قدر یاد کرتا ہے، کس طرح یاد کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہم نے تو نہیں سنا کہ وہ موت کو یاد کرتا ہو۔ فرمایا پھر اس کا درجہ یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہیں، موت کو یاد نہیں کرتا اور تم اس کی تعریف کر رہے ہو، فرمایا یہ اس کا درجہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک کی عظمت کرنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو ان کی جلد مبارک سے خون کے قطرے بہہ موت سے اتنا، یعنی اللہ کے نبی جب ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا تو جلد سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ اللہ پاک کے عظیم نبی جناب داؤد علیہ السلام جب موت و قیامت کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ جسمانی جوڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، پھر جب رحمت الہی کا ذکر کرتے تو اپنی جگہ واپس آ جاتے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کے وقت علماء کرام کو جمع کرتے، پھر آپس میں مل کر قبر و آخرت اور موت کے بارے میں گفتگو کرتے، پھر سب یوں روتے گویا ان کے سامنے کسی کا جنازہ رکھا موت کو یاد کر کے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ایک اشارہ کر دوں حضرت امام حسین کے سامنے پتا تھا کہ اللہ کی حجت پوری ہونی ہے، چاہتے تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیتے نا تو یزید کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن چونکہ حجت نے پورا ہونا تھا اور انہوں نے اس مشکل کو مشکل سمجھا ہی نہیں، غم کو غم سمجھا ہی نہیں، کیونکہ ان کو موت کی جو تھی نا، یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ جو انہوں نے موت کو پہچان لیا، جو بندہ موت کو پہچان لیتا ہے نا دنیا کے غم اس کے سامنے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابراہیم تیمی فرماتے ہیں دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذتیں چھڑا دی۔ چلے کون سی؟ فرمایا ایک موت کی یاد نے اور دوسرا بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کے خیال میں، یعنی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور دوسرا موت کا خیال آتا ہے تو دنیا کی لذتوں سے جان چھوٹی۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم کا ہر حصہ سن ہو جایا کرتا۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی، جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتے تو اس میں لیٹ جاتے اور جب تک اللہ پاک چاہتا اس میں رہتے، پھر آیت مبارکہ تلاوت فرماتے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، فرماتے اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔
گھر میں قبر کھودی ہوئی تھی، جب کبھی دل میں سختی محسوس کرتے تو اس قبر میں لیٹ جایا کرتے. ماں باپ بڑا بچے سے پیار کرتے ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ بیٹے کی جگہ پہ باپ قبر میں لیتا؟ ماں لیتی ہے، جتنا مرضی پیار ہے وہ باہر تک ہے، وہ باہر تک ہے. قبر میں کوئی بھی نہیں جاتا، یہ کوئی نہیں کہتا یہ اس کو رہنے تو مجھے دفن کر دو اسی جگہ پہ، نہیں. لیکن انہوں نے اپنے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے گھر میں خود اپنی قبر کھودی ہوئی، اور جب دل میں ذرا سی سختی محسوس کرتے اس میں لیٹ جاتے. اور اس آیت کو دہراتے رہتے، پھر اپنے آپ سے کہتے اے ربیہ تیرے رب نے تجھے واپس بھیج دیا، اب عمل کر. دیکھیں نا، وہ اپنے آپ کو ایک سبق دینے کے لیے زمین میں لیٹتے تھے. ابھی موت نہیں آئی، قبر میں جاتے اور پھر اس کی سختی کو محسوس کرتے اور پھر رعایت پڑھتے رب ارجعون والی، اور پھر کہتے کہ اے ربیہ تیرے رب نے تجھے واپس پھیر دیا ہے، اب اچھے اعمال کر. حالانکہ وہ بزرگ ہیں، تابعی بزرگ ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا محمد احمد بن حرب نیشاپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین اس شخص پر تعجب کرتی ہے، زمین اس شخص پر تعجب کرتی ہے جو اپنے لیے بستر بچھانا اور اس کی سلوٹیں درست کرتا ہے، اور کہتی ہے آدمی تیرے اندر لمبے عرصے تک گلنا سڑنا پڑے گا، اس کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ اس وقت میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز نہیں ہوگی. جب بندہ بستر سیدھا کرتا ہے نا، اس کی سلوٹیں سیدھی کرتا ہے، چادر کی بستر کو صحیح کرتا ہے. یہ قبر وہ جب دیکھتی ہے زمین ہے تو پھر زمین اس کو کہتی ہے یہ یہاں تو سیدھی کر رہا ہے نا، قبر اس کو بھی یاد کر جو یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے اور لمبے عرصے تک تم نے اس کے اندر رہنا ہے. بستر کے گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے، زیادہ سے 8 گھنٹے ہوگا نا، اس کے بعد اٹھنا ہے. قبر میں تو لمبے عرصے تک رہنا ہے. تو قبر پھر زمین اس کو یہ کہتی ہے. کوشش فرمائیں زیادہ سے زیادہ آپ موت کو یاد کریں. اللہ